نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو ہم تمام لوگوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے. دنیا کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے اپنی امت کے تمام لوگوں کو یہ بتلایا اور سمجھایا ہے کہ جب کسی مسئلے میں میری امت اختلاف میں پڑ جائے تو اسے کس طرف رجوع کرنا چاہیے، انہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس سے ان کے باہمی اختلافات ختم ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج یہ خطبہ جمعہ ربیع الاول کے مہینے میں پڑا ہے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی وفات ہوئی. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نیک، متقی اور پرہیزگار انسان کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی.
اس مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سال بھر موقع بموقع اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت محمدیہ کو بتلائی جائے۔ الحمدللہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو گاہے بگاہے اس کا انتظام کرتی ہے۔ اب یہ آج ہماری جو نسل نو ہے ان کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو بدعات و خرافات ہوتی ہے صحیح معنوں میں یہی دین ہے۔ بہت سارے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے یہ پوچھتے ہیں اپنی جماعت کے کہ کیا مولانا یہ صحیح ہے جو ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، کیا جھنڈوں کے لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر تاریخ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مختصر سیرت، جس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے۔ آج محبت کا نام لے کر، محبت کے نام پر ڈھنڈورا پیٹ کر ایسی بدعت و خرافات کو جنم دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ حیران ہے، کیا یہ بھی دین ہے؟ کیا یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اور اس کے بعد یہ بتلاؤں گا کہ یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں بڑی تیزی سے اپنے موضوع کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر ہم ایک عالم دین ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ ہم اگر ایک ٹیچر اور ایک استاد ہیں تو ہمیں اصحاب صفہ کے استاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو اماں خدیجہ کے تاجر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تجارت کیسے کی۔ اگر ہم کسی کے داماد ہیں تو ہمیں حضرت ابو بکر و عمر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اگر ہم کسی کے سسر ہیں تو ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم باپ ہیں تو ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے قوم کے سربراہ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی قوم کے فاتح ہیں تو فاتح مکہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی فوج کے سپہ سالار، جرنیل اور کرنیل ہیں تو ہمیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ تبوک کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یتیم ہیں تو مکہ کے یتیم کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی کے شوہر ہیں تو ہمیں اماں خدیجہ کے شوہر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہماری زندگی ویسی ہی ہو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنی تعلیمات کو روئے زمین پر نافذ کرنا ہے تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ ان کو عرش والے نے اپنی تعلیم دی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ، جا کر مکہ کی گلیوں میں مکہ کے لوگوں کو یہ علم سکھاؤ کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اس روئے زمین پر معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مکہ کی گلیوں میں آواز دینے لگے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ اے مکہ کے لوگوں، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا
کوئی اس روئے زمین پر لاگو نہیں ہے، تم عرب اور عجم کے حکمراں بنا دیے جاؤ گے۔ مکہ کے لوگوں نے میرے محبوب کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، پتھروں سے مارا، راستے میں کانٹے بچھا دیے، کھاردار جھاڑیاں بچھا دی، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہو۔ میرے محبوب نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، خاموشی سے مار کھا کر اپنے گھر آتے۔ بیوی اتنی ہنرمند، اتنی نیک، اتنی پرہیزگار کہ اللہ سے یہ دعا کرنے کا دل کرتا ہے، اے پروردگار عالم ہماری بیویوں کو بھی اماں خدیجہ کا ہنر سکھا دے گا۔ آمین۔ اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھتی، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو صاف کرتی اور کہتی اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے جا کر مکہ کی گلیوں میں فجر سے اس کا اعلان کرو، مکہ کے لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رہی آپ کے گھر کی بات تو میں آپ کی بیوی اماں خدیجہ، میں آپ کی بیوی آپ کے گھر کا خیال رکھوں گی، آپ کے بچوں کی تربیت ایسے کروں گی کہ دنیا انگلی نہیں اٹھا پائے گی، اور پھر پوری دنیا گواہ بن گئی اس بات کی کہ اماں خدیجہ کی تربیت پر روئے زمین کے کسی انسان نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اسی لیے میری ماؤں کو، میری بہنوں کو یہ چاہیے کہ جب شوہر گھر سے باہر ہو تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں علم دین سکھائے، انہیں دنیا سکھائے، انہیں بتلائے میرے بچے اس روئے زمین پر تمہیں زندگی کیسے گزارنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، سب کو درگزر کیا۔ جب مکہ کے فاتح بن کر آئے، سامنے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے سگے چچا کو مزلہ کر کے شہید کر دیا تھا، ہاتھ کاٹ لیے، پیر کاٹ لیے، کان کو کاٹ کر الگ کر دیا، ناک کاٹ دی، سینے کو چاک کر کے کلیجہ باہر نکال دیا تھا۔ ایسے لوگ بھی مکہ میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اگر آج کائنات کا امام بدلہ لینے پر آ جائے تو ہماری گردنوں کو ناپ دے گا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر رحم کیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب میں نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو ظلم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، میں نے بدلہ لینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ایک بات جان لو، جس کی اعلیٰ تربیت ہوگی، جو اعلیٰ نسل کا ہوگا، جو اعلیٰ خاندان کا ہوگا، اس کے حوصلے بھی بہت بلند ہوں گے، بہت اعلیٰ ہوں گے، اس کا اخلاق، اس کا کردار بھی بہت اعلیٰ ہوگا۔ میرا محبوب جس خاندان سے تھا، جس قبیلے سے تھا، جس گاؤں سے تھا، جس قریہ سے تھا، وہ دنیا کی سب سے عظیم بستی، سب سے عظیم خاندان، سب سے عظیم نسل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے محبوب مکہ میں قریش سے تھے، وہ خاندان بنو ہاشم کا تھا جو مکہ کے تمام خاندانوں میں سب سے ممتاز تھا، اور مکہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو مکہ کا سب سے معزز گھرانہ تھا۔ اور میرے نبی جب پیدا ہوئے، جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان کے بارے میں کہنے والوں نے کہا تھا احسن من قلم ترکت عینی اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب تیرے بارے میں کیا کہوں، ایسا لگتا ہے جیسے تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا، رب سے کہتا جا رہا تھا کہ میرے پروردگار مجھ کو ایسا بناتا جا، تو کہتا چلا گیا اور رب بناتا چلا گیا۔ میرے نبی کے بارے میں کہا اس روئے زمین کا سب سے حسین چہرہ میرے نبی کے پاس ہے، ان سے خوبصورت اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کسی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة حضور کوئی قصت مختصر۔ میرے محبوب تیرے بارے میں کیا کہوں، اس روئے زمین کا سب سے خوبصورت انسان تو، چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملا، تیرا حسن ایسا ہے میرے محبوب، تیرے بارے میں
صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ تجھ سے زیادہ حسین اس روئے زمین پر کوئی نہیں. یہ میرا محبوب تھا جس نے گالیاں کھائیں لیکن کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا. لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ان کا یار و مددگار نہیں تھا اس لیے مکہ میں گالیاں کھائیں اور خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. مجھے بتلاؤ جب طائف کی وادیوں میں میرے نبی پہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش کر گر پڑے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو عقیدہ اور یقین ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے میرے محبوب اللہ نے مجھ کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ آج اگر کائنات کا امام یہ کہہ دے کہ طائف کی بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے, یہ حکم ہو جائے, تو میں ان پہاڑ کے فرشتوں سے کہہ دوں گا یہ طائف کے لوگوں کو پیس دیں گے. کون موجود تھا؟ آسمانوں کا سردار روح الامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے کہ آپ کہہ دو میں ان بستی والوں کو پیس دوں گا. کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ میری قوم ہے, یہ نہیں جانتی میں کون ہوں. اے رب العالمین نے بخش دے, ہدایت دے دے. یہ میرے نبی کا عمل تھا. کہیں دل میں خیال نہ آ جائے کہ ابھی حکمرانی نہیں ملی تھی اس لیے نبی نے یہ باتیں کہی تھی. جب میرا محبوب اپنے گھر میں تھا, اپنے شہر کا تاجدار تھا, تاجور تھا, حکمران تھا, اس وقت میرے محبوب کو گالیاں دی گئی. بہت مشہور واقعہ ہے تمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے جب وہ مدینہ کے اندر باندھ دیے گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے تمامہ میری طرف دیکھو میں کیسا دکھتا ہوں. جانتے ہو کیا کہا تھا؟ ایسی بات کہی تھی کہ اس روئے زمین پر ایسی بات کسی نے نہیں کہی. کہا لم ارا وجہن اکبر من وجہک علی وجہ البسیطہ. اس روئے زمین پر نعوذ باللہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا کہ میں نے اس روئے زمین پر اس سے بدترین چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. تیرے چہرے کی طرف کیا دیکھوں؟ میں نے روم و ایران کے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا, میں نے مصر کے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا ہے, میں تیرے چہرے کی طرف کیا دیکھوں؟ جانتے ہو کس کے بارے میں کہا تھا؟ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوبا خما داری پناہ داری. اس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا. میرے محبوب نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کہی. جانتے ہو جب اس نے یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا تھا. حضرت عمر کا چہرہ بدل گیا تھا, ہاتھ کپ کپی تاری تھی, ہاتھ میں ہاتھ تلوار کے دستے میں تھا. اے میرے محبوب آپ ایک ادنا سا اشارہ کر دے, یہ سماما یہ ہوگا اپنے ملک کا گورنر, ہوگا حکمراں اپنے ملک کا, آپ ایک اشارہ کر دو اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. لیکن میرے نبی نے اس دن بھی وہی بات کہی کہ یہ میرے ساتھیوں سماما کو رہا کر دو, میرا چہرہ نہیں دیکھتا ہے, جانے دو اسے. آج ہمارا عالم کیا ہے, نبی کی تعلیمات کا ہم پر اثر کیا ہے؟ ایک غیر مسلم عورت کا انٹرویو بھی واٹس ایپ اور فیس بک پہ چل رہا ہے. اس نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آ جاتے تو شاید ہندوستان کے لوگ سدھر جاتے. ان کی تعلیمات میں کوئی اثر نہیں دکھلایا. آج ہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ ہم نے اپنے سگے بھائیوں کو, اپنی سگی بہنوں کو اپنے گھر سے دور کر رکھا, ان سے اپنی رشتے داری کاٹ رکھی ہے, اپنے رشتے داروں سے بات بند کر رکھی ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے, وہ ہمارا کہا نہیں مانتے, میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم نے اپنے سگے رشتے داروں سے اپنے رشتوں کو کاٹ رکھا ہے. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم محمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. مجھے بتلاؤ جو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے, جس کی تعلیمات کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ رشتوں کو جوڑو, اس سے تمہاری عمر لمبی کر دی جائے گی, تمہارے رزق کو بڑھا دیا جائے گا, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا.
اس قوم کے لوگ، اس سے علم حاصل کرنے والے لوگ اپنے رشتوں کو کاٹ رہے ہیں. مجھے بتلاؤ پھر نبی کا نام لے کر کہ ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہو؟ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت، اور تمام شاعر اسلام کو غیر مسلموں کی طرح ادا کرتے. نہ ہمارا چہرہ مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا کپڑا مسلمانوں کی طرح، نہ ہماری تجارت مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا علم مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارے معاملات مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارے عبادات مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارے عقائد مسلمانوں کی طرح. مجھے بتلاؤ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر محبت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تو میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، تم اپنی بیویوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہیں آ سکتے ہو، نیکی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے ہو. تم مذہب اسلام کے شعار کو سمجھ کر اپنی داڑھیوں کو نہیں بڑھا سکتے ہو. تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. سنو محبت کیسی ہوتی ہے. مدینہ کے اندر ایک بار عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے کہا کہ ہم عزت دار لوگ لَيُخْرِجَنَّ الْعَيْسُ مِنَ الْعَزَلِ، دنیا کی سب سے بہترین بات، اس نے کہا ہم عزت دار لوگ ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے. اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. اعوذ باللہ. ایک چھوٹا سا 9-10 سال کا بچہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا. یہ بات سن کر مارے غصے کے کانپنے لگا اور دوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا ہے میرے محبوب، منافقوں کا سردار ایسا جملہ استعمال کر رہا ہے مومنوں کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے تھے. صحابہ کرام تیار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم منافقوں کے سردار کی گردن کاٹنا. وہیں پر اس منافقوں کے سردار کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد علمت الانصار، کہ انصار کے لوگ یہ بات جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے باپ سے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے باپ سے. اگر آپ نے کسی صحابی کو حکم دے دیا میرے باپ کے گردن مارنے کی تو میں پوری زندگی اس صحابی سے دشمنی کرتا رہوں گا اور میں جہنم کا حقدار ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ کا حکم جس نے پورا کیا ہے میں اس سے دشمنی کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ بن جائے کہ میرے باپ کی گردن کاٹنی ہے تو مجھے حکم دینا، میں اپنے باپ کی گردن اتار کے لا کے آپ کے قدموں میں رکھوں گا. یہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر دین کے بیچ میں کوئی باپ بھی آ جائے، کوئی رشتے دار بھی آ جائے، تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن محبت دیکھ رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی گردن کاٹنے کو تیار. ایک اور صحابی رسول میدان احد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آج کفار پوری طاقت سے آپ کے خیمے پر حملہ کرنے والے، آج کی رات کو آپ کو شہید کر دیں گے. ان کا پورا ارادہ بن چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو آج رات میرے خیمے کی پہرے داری کرے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج رات آپ کے دروازے پر پہرا دوں گا. بڑے دبلے پتلے صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بیٹھ جاؤ. ہم بھی کہتے ہیں کوئی طاقت کا کام ہے تو کوئی اٹھا کھٹا آدمی کھڑا ہو وہ کہے. ان کو یہ بات ناگوار گزری ہوئی، تکلیف ہوئی ان کی اس بات سے. کہا ہے میرے محبوب، آپ نے میرے کمزور بدن کو دیکھا،
لیکن میرے دل میں آپ کے لیے جو محبت ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے جسم میں جب تک آخری سانس باقی رہے میں یزید ابن سکن آپ کے دروازے سے ہٹوں گا. یہ آپ سے وعدہ ہے میرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے. ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں تیروں کی بوچھار ہوئی, بے شمار تیر چلے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف. یہ اپنی دھاروں سے تیروں کو روکتے رہے, روکتے روکتے 72 تیر جسم میں آ کر پیوست ہو گئے. 72 تیر زمین پر گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. عبداللہ حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے. دونوں نے ان کو اٹھایا. جب اٹھایا تو وہ ہوش میں آ گئے. ان کو لے جانے لگے زخمیوں کے خیمے میں. کہا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا اتنے تیر لگے ہیں زخمیوں کے خیمے میں لے جا رہے ہیں. کہا ایسا نہ کرو, میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا. اللہ کے لیے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دو. صحابہ کرام نے انکار کیا, یزید ابن سکن نے اصرار کیا. ان کا انکار, ان کا اصرار, آخرکار ان کے انکار پہ اصرار غالب آ گیا. پھر سے یزید ابن سکن کو کھڑا کر دیا گیا. پھر تیروں کی بوچھار ہوئی. دوسری بار روکتے ہوئے بعد میں تیر آ کر جسم میں پیوست ہوئے. بعد میں تیر لگے, زمین پر گرے اور زبان سے چیخ نکل پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے یزید ابن سکن گر گئے. باہر نکلے دیکھے تو یزید ابن سکن زمین پر بے ہوش پڑے. ان کے سرہانے بیٹھ گئے, ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل کر حضرت یزید ابن سکن کے چہرے پر گرے تو ان کو ہوش آ گیا. آپ کھول کر دیکھا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں ہوں یا جنت پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ پر ہاتھ رکھنے لگے کیونکہ زخمی آدمی کو آنکھ کھول کر بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یزید ابن سکن نے کہا میرے محبوب آخری لمحات میں اپنے دیدار سے محروم رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. کہا میرے محبوب آپ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے نا کہ یزید ابن سکن نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا اے یزید ابن سکن تو نے دنیا میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھولے, فرشتوں کو کھڑا رکھا ہے. وہ تیرے انتظار میں کب تیری روح پرواز ہوگی اللہ تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ محبت چاہیے, یہ جذبہ چاہیے, ورنہ مسلمان تو بے شمار. محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جب نبی کا نام آ جائے تو دنیا کی تمام چیزیں قربان. نبی نے جو طریقہ بتایا, نبی کے صحابہ نے جو اسوہ بتایا ہے, جس راہ پر چل کے راہ دکھائی ہے, اس راہ پر چلنے کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس کو بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. رہی بات اس مہینے میں کرنے والے خرافات, بات وقت ختم ہو گیا ہے, چند منٹ صرف آپ لوگوں کا اور لوں. اس مہینے میں کرنے والے بدعات کی بات ہے جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر جو ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں, جو گانوں کو پھرکا جاتا ہے, جو ڈی جے بجائے جاتے ہیں, جو شہروں کو سجایا جاتا ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اہل حدیثوں کا بیٹا یہ بات دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج ہے اس بات کا, اس روئے زمین پر کوئی بھی کسی بھی مرتبہ فکر کا انسان ایک دلیل لا کر دکھلائے, چاہے وہ دلیل ضعیف ہی کیوں نہ ہو, خالی وہ یہ لا کر دکھلا دے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش پر خوشی منائی ہے. اللہ کی قسم تمہارے جلوسوں میں جو سب سے آگے اور سب سے بڑا عالم ہوگا وہ ہم اہل حدیث ہوگا انشاءاللہ. ہم تمہاری دلیلوں پر پورے شہر کے سامنے سجدے سو کر کے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. تم ایک دلیل لا کر دکھا دو کہ عید میلاد النبی کے نام پر نبی سے محبت کرتے ہوئے ڈھول کا بجانا جائز, ڈی جے بجانا جائز, شہروں کو سجانا جائز اور اوہام و خرافات و بدعات کا کرنا جائز.
جانتے ہو یہ بدعت کب شروع ہوئی؟ 36 صدی ہجری میں ایک بادشاہ تھا مظفر نام، اربل کا بادشاہ تھا مظفر. اس نے 36 صدی ہجری میں سب سے پہلے اس نے جشن عید میلاد النبی کے نام پر ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو، ڈھول بجانے والیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے ڈھول تاشے بجوائے، وہ ناچا اور نچوایا پورے شہر کو. اس پر سب سے پہلے جس نے فتویٰ کیا تھا، وہ جس نام سے مشہور ہے، اس کا جس نام سے مشہور ہے وہ ابن دہیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے. سب سے پہلے جس نے اس پر فتویٰ دیا اس نے بھی 36 صدی ہجری میں فتویٰ دیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لسان المیزان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پر یہ لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ یہ شخص، تمام لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ جھوٹا ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے. اس کے جھوٹے ہونے پر اس وقت کے تمام مفسرین، محدثین، علماء متفق ہیں. یہ سب سے پہلے 36 صدی ہجری میں اس کا ایجاد کیا گیا، اور اس کا موجد کون تھا؟ مظفر نامی بادشاہ جو اربل کا. یہ اس کی ابتدا ہے جب سے جشن عید میلاد النبی کی ابتدا ہو. مجھے بتلاؤ لوگ یہ منانے والے، اس دن جشن منانے والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں، وہابی ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ہم گستاخ ہیں. اگر ہم گستاخ ہیں تو یہ بات جان لو، تمہارے جتنے بڑے بڑے علماء جتنے سب گستاخ نبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم آج سے چند سال پہلے تک 12 ربیع الاول کے دن جشن 12 وفات ایک زمانے تک منائے ہو. تمہارے علماء سب مناتے ہوئے آئے. تم کہتے ہو کہ تم حنفی ہو، اللہ کی قسم مجھے تمہیں حنفی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ تم حنفی نہیں ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا. اور میں اس سے بڑھ کر کہوں، جاؤ، تم کہتے ہو کہ تم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہو، اہل بیت کو مانتے ہو. میں منبر رسول سے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ تم صحابہ کو مانتے ہو، نہ تم اہل بیت کو مانتے ہو. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 2 سال صدیق اکبر خلیفہ رہے، 10 سال عمر بن خطاب خلیفہ رہے، عثمان بن نورین اس کے بعد خلیفہ رہے، علی حیدر کرار اس کے بعد خلیفہ رہے، حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حکمرانوں سے دکھلا دو کہ ایک بار انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد کا دن منایا. جانے دو، تم اہل بیت کی وفاداری کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم اس روئے زمین پر اہل حدیثوں سے زیادہ کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں. ہم نے دیکھا نہ فاطمہ الزہرا نے عید میلاد منایا، نہ علی کرار نے منایا، نہ حسن نے منایا، نہ حسین نے منایا، نہ ابو بکر ابن علی نے منایا، نہ عمر ابن علی نے منایا، نہ عثمان ابن علی نے منایا. کسی نے نہیں منایا. ہم نے ان کی محبت میں، ان کی اقتداء میں، ان کی سنت میں ہم نے بھی عید میلاد نہیں منایا. ہم سے زیادہ اہل بیت کو کون مانتا؟ یہ بات جاننی چاہیے کہ اس روئے زمین پر کسی نے بھی صحابہ کی جماعت میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرے بعد والوں کا، اس کے بعد والوں. آپ ان 3 صدیوں کے اندر دیکھو، کسی ایک امام نے، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث نے اگر یہ دن منایا ہے تو لا کر دکھلاؤ، اللہ کی قسم ہم ماننے کو تیار ہیں. تو یہ بات جاننے والی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسے ہی کی جانی چاہیے جیسے کرنے کا حکم ہے. محبت کے نام پر ایسے کام کیے جائیں جس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کا کرنا گناہ اور حرام ہے.
ان کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کیا جائے. مجھے بتلاؤ کہ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو کیا کہو گے کہ اے محبوب خدا، ہم تیری محبت میں چوراہوں پر ڈھول بجا کر آئے ہیں، ڈی جے بجا کر آئے ہیں، ناچ کر آئے ہیں، پورے شہر کو سجا کر آئے ہیں. اور ایک سب سے بڑی بات بتلا، بات ختم کرتے ہوئے بتلا رہا، سب سے اہم بات، یہ بات علماء اہل حدیث نے بھی لکھی، علماء دیوبند نے بھی لکھی، علماء ضروریت نے بھی لکھی، بدعت علماء نے بھی یہ بات لکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ کس تاریخ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کچھ لوگوں نے 8، کچھ لوگوں نے 9، کچھ نے 10، کچھ نے 11، کچھ نے 12 لکھا. اللہ نے اس تاریخ کو امت محمدیہ پر مبہم کر دیا، کسی کو نہیں معلوم. اور ایک بات جانتے ہو، جب 12 وفات منائی جاتی تھی، علماء اہل حدیث نے جب نقید کی تو انہوں نے 12 وفات کا نام ہٹا کر 12 وفات پر جشن مناتے تھے، لکھتے تھے جشن 12 وفات. 12 وفات کا نام ہٹا کر عید میلاد رکھ دیا. تم 12 وفات پر جشن مناؤ تو تم گستاخ نہیں ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی وفات ہو گئی تو ہم گستاخ. معیار طے کر لو. معیار کیا؟ اپنی ہی باتوں میں آ کر نہ پھنس جاؤ. معیار طے کرو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، گستاخ کون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نام کو متبع فرماتا. جانتے ہو آج جو طریقہ عید میلاد کا ہو گیا، اس طریقے کو اگر یہ علماء بریلیت روکنا چاہے تو ان کی عوام روکنے کو تیار نہیں. اب ان کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. بہت سارے بریلی علماء ایسے بھی ہیں جو اس کو غلط کہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ابتدا کی، جو انگلی پکڑائی، ان کی عوام ان کے کندھے سے ہوتے ہوئے سر پر بیٹھ گئی، اب ماننے کو تیار نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثوں کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. لوگوں کی کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرو. پتا کرو، اگر نہیں پتا کر سکتے علماء سے پوچھو، آپ کے شہر میں جو علماء ان سے پوچھو، اپنے مسجد کے امام سے پوچھو کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، غلط ہے یا موضوع ہے یا منکر. ان سے بات کرو، جو صحیح روایت ملے اس پر عمل کرو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے پروردگار عالم، ہم گنہگار اور خطا کار لوگ، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے پروردگار عالم تو رب ہے. اے اللہ تو اپنے نبی کا سچا متبع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اے پروردگار عالم ہمیں اس روئے زمین کی نئی بدعات اور خرافات سے محفوظ کر دے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کر لے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کر لے. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي لعلهم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وَلْتَمْ يَسْتَجِبْ لَكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا جِلُّ حَاكِمُهُمْ